تحت رسائی ادب کی معنویت اور افادیت. میں 3-4 منٹ میں جو کل گفتگو ہوئی اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اردو مرثیہ اردو زبان کے آغاز کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم بتا رہے تھے کہ اشرف بیابانی کی نوسر ہار جو 1800 اشعار پر واقع کربلا سے منظوم دکنی زبان میں جو کتاب ہے وہ پہلی مستند کتاب ہے. اس سے پہلے اردو ادب میں صرف 25-30 سال پہلے 2 کتابیں ملتی ہیں، ایک محمد افضل کی بکٹ کہانی اور دوسرے جو پروفیسر جمیل جالبی نے کدم راؤ پدم راؤ کتاب جو اس کا نام بھی ہم اس کتاب کا نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے وہاں اس کے جو کیریکٹرز تھے کدم راؤ پدم راؤ اسی کی وجہ سے اس کا نام اس کتاب کا نام رکھا، ورنہ اس کتاب کے اس مخطوطے کے چند پہلے کے اوراق اور چند آخر کے اوراق موجود نہیں ہیں، اور درمیان سے بھی اوراق موجود نہیں ہیں، تو قصے کا پورا پتہ نہیں چلتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے، کیا رسائی ادب کی اس دور میں ضرورت ہے؟ کیا مرثیہ صرف رونے رلانے کی کوئی نظم ہے؟ مرثیے کا کیا مقام ہے اردو ادب میں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرثیے میں کس حد تک عصری حیثیت پائی جاتی ہے. ہاؤ مچ یو کین ریلیٹ، کس قدر ہم اپنے مرثیے کو آج کے دور کی ضروریات سے اس کو جوڑ سکتے ہیں، اور اس کی آفاقی قدریں کیا ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انسان آج ستاروں پر نظر کر رہا ہے، لیکن اخلاق کے لحاظ سے، انسانی قدروں کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے احترام کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، آدمیت احترام آدمی. آدمیت وہ ہے جو دوسرے شخص کا احترام کرے، انسانیت وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں جانو کہ منزلت انسان کیا ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان جو تنہا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، زمین پر اگر کوئی موجودات میں، کوئی مخلوق میں جو اللہ کا خلیفہ ہونے کی جو دعویٰ کر سکتا ہے وہ انسان ہے. تو اتنا ضعیف 5-6 فٹ کا انسان، آپ جانتے ہیں کہ یہ نائب اللہ فی الارض ہے. تو یہ انسان جس کو اللہ نے اپنا سب سے اہم اور سب سے اچھا شاہکار بنایا ہے، یہ جتنے بھی موجودات ہیں، وہ جمادات ہونے دیجئے، وہ نباتات ہونے دیجئے، وہ حیوانات ہونے دیجئے، سوائے انسان کے یہ سب فرما بردار ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں، انسان ہی وہ موجود ہے کہ جو آزاد بھی ہے اور
مجبور بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک فقیر کو کچھ خیرات کر کر ثواب کما سکتا ہے، یا کسی فقیر اندھے فقیر کے کشکول سے پیسے اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ ثواب انسان کے ہاتھ میں ثواب یا جواب یا عذاب۔ تو انسان تنہا موجود ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کار ثواب کرے، کار خیر کرے، یا کار شر کرے، کار آپ کے جو ہے بد کرے۔ تو آج کے دور میں مرثیے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ مرثیے میں جو موضوع ہے، جو داستان ہے، جو واقعہ ہے، وہ عظیم ہے، اس کے کردار جو ہیں عظیم ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کل کہہ رہے تھے کہ کمپیر کرتے ہوئے کہ یہ فرضی داستان نہیں ہے۔ رسائی ادب جو ہے، جس میں مرثیہ شامل ہے، جس میں نوحہ شامل ہے، جس میں سلام شامل ہے، جس میں سوز شامل ہے، جس میں وہ نظم شامل ہے جس کو ماتم کہتے ہیں، تو ان تمام ایک موضوع کے تحت یہ تمام اصناف شاعری کے اردو ادب میں جو موجود ہیں، اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو کل ہم بتا رہے تھے کہ تقریباً 25% جو نظم کا حصہ ہے اردو شاعری میں، وہ ایک ہی اس رسائی ادب میں۔ تو رسائی ادب سے ہم کو اردو ادب کو، دیکھیے جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی عظیم شاہکار نظمیں ہیں وہ زیادہ تر مذہبی ہیں۔ وہ رامائن ہو، یا وہ ہیومر کی، یا ڈانٹے کی، یا دوسری آپ کے جو ہے بڑے شعراء کی، ورجل وغیرہ کی جتنی بھی شاہکار نظمیں ہیں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا تو اس نے خود بتایا کہ بھائی میں تو یہ خیالی کیریکٹر کو اس طرح سے پیش کیا، ورنہ وہ کوئی وگرنہ یلی بودے در سیستان، وہ تو ایک وحشی تھا جو سیستان کے جنگلوں میں پھرتا تھا۔ میں نے اس کو رستم داستان بنایا، منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بودے در سیستان۔ مگر رسائی ادب میں، مرثیے میں، میر انیس کو جو کیریکٹرز کو نواز رسول ہے، وہ رسول خدا، وہ ختم الانبیاء، وہ رحمت للعالمین، وہ ختم الرسول، جو خلق عظیم ہے، اس کا نواسا، ان کے نواسے نے، اسی لیے میر صاحب نے کہا تھا میں کیا ہوں میری طبع ہے کیا اے شہ شاہان، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صہبان۔ یہ جو نام ہے وائل، صہبان، فرزدق، حسان بن ثابت، یہ عظیم ترین صدر اسلام کے شعراء میں سے شامل ہیں۔ شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صہبان، خاسر ہیں سخن فہم و سخن سنج و سخن دان، کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہاں کرتی ہیں زبان فصحا کی۔ تو یہاں پر جو قلم چل نہیں سکتا، یہ برگزیدہ ہستیاں، یہ عظیم ترین ہستیاں وہ ہیں جن کے کیریکٹرز کو، جن کی قدروں کو لکھنے کے لیے زبان آپ کے جو ہے قاصر ہے، لکنت کرتی ہے، یعنی زبان چل نہیں سکتی، قلم چل نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا اردو رسائی ادب وہ نظم ہے
جس میں واقع کربلا کو نظم کیا جاتا ہے اور جس میں جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، امام حسین 18 آفتابوں کا غنچہ زمیں پر تھا، اور پیغمبر اکرم کے خاندان کے ہاشمی جو 18 موجود تھے وہاں پر، ایک ایک اپنے کیریکٹر کا نمائندہ تھا. تو ان کی گفتگو حفظ مراتب کس طریقے سے، دیکھیے ہمارے پاس اس وقت اخلاق نہیں ہے ہمارے دنیا میں، لیکن مرثیہ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے حفظ مراتب کی جائے، یعنی زوجہ کس طرح سے شوہر سے بات چیت کرے، شوہر کس طریقے سے زوجہ کا احترام کرے، بہن بھائی سے کیسے بات کرے، بیٹا باپ سے کس طرح کی بات کرے، غلام اور آقا کا جو رابطہ ہے، جو رشتہ ہے، مکالمہ دیکھیے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر لفظ سے، تو وہ مرثیہ صرف رونے رلانے کی نظم نہیں ہے. اگر آپ ایک مرثیے کا تجزیہ کریں تو 8 یا 10% بند بین کے بند ہوتے ہیں. اردو مرثیہ جو اس وقت ہمارے پاس مطبوعہ شکل میں 5 سے 6 ہزار تک موجود ہے، اور غیر مطبوعہ شکل میں تو ابھی ریسرچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ رسالوں میں اتنا ہی مٹیریل اس وقت اویلیبل ہے جو دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہے مخطوطات کی شکل میں. آپ ایک شاعر کو لے لیجئے جو برہان پور کے ہیں، ہاشم علی دکنی شاعر ہیں مرثیے کے. ان کا جو دیوان حسینی ہے اس میں 288 مرثیے شامل ہیں. میری خود لائبریری میں 300 سے 400 تک ایسے مرثیے ہیں جو گمنام ہیں، جن پر میں کام کر رہا ہوں کیونکہ رنگے اور ڈھنگے مرثیے سے واقف ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل خود بر صغیر کی جو انگریزوں کو، جو گاندھی جی نے عدم تشدد اور نان وائلنس ایک اہم فلسفہ اور صلح وہ امن کا ذریعہ بتا کر، یعنی استقبار کو اور استعمار کو ختم کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی کے کردار اور رفتار سے نمایاں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل جبکہ تمام دنیا میں اخلاقی خطرے روبہ زوال ہیں اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ مرثیے کے افکار و آثار و اقدار کی اشاعت اس گھبرائے ہوئے دنیاوی معاشروں میں اور بوکھلائے ہوئے انسانوں میں وسیع طور پر کی جائے، تو یہ جو بد عہدی ہے، یہ جو بد کرداری ہے، یہ جو بد وفائی ہے، یہ جو بے عملی ہے، ان کے شکنجوں سے انسانیت کی نجات ہو سکتی ہے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے سب سے اہم اور مضبوط ملک میں اس وقت جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کیریکٹر کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. The person should be decent. He should value the human values. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا پھر دور جہالت کا شکار ہو جائے گی اگر یہ قدر انسانی کی نہ ہوگی. اسی لیے حضور کی حدیث تھی کہ مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے، دیکھیے مرثیہ، اردو مرثیہ جو ہے، ہم اس کو 5 حصوں میں، 5 گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو دکنی مرثیہ، دکنی مرثیہ جو میں نے کل عرض کیا کہ محمد قلی قطب شاہ جو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ولی دکنی نہیں ہے. ولی دکنی سے 180 سال پہلے ہمارے پاس دکنی مسائل شروع ہو چکے تھے. ہمارے پاس دکنی غزل، ہمارے پاس دکنی مثنوی، ہمارے پاس دکنی مرثیہ، ہمارے پاس دکنی نعت، ہر قسم کا موضوعاتی اور ہر قسم کی حیاتی شاعری موجود تھی.
دکنی شاعری کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے بہت ہی آسانی سے اس کو قدیم اردو کہہ کر اس سے استفادہ نہیں کیا۔ اگر ہم دکنی شاعری سے جس طرح سے کہ اس کا حق تھا استفادہ کرتے تو ہمارے پاس آپ دیکھتے کہ اردو ترقی اور کرتی اور کافی ہم مضبوط اور استحکام کی منازل میں ہوتے۔ تو وہ محمد قلی قطب شاہ جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کے زمانے میں جو شعراء ہیں وہ ہر صنف میں شعر کہہ رہے ہیں، لیکن خود محمد قلی قطب شاہ نے جو مرثیے کہے اور ان کے زمانے کے یعنی قطب شاہی ہو، جب بہمنی حکومت کا زوال ہوا تو بر صغیر میں 5 چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی۔ ایک قطب شاہی جس میں یہ سلسلہ قطب شاہوں کا چلا، جن کو جب اورنگزیب نے اپنی حکومت میں ضم کر لیا تو اس کے بعد سے خاندان آصفیہ کی بنیاد پڑی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قطب شاہی ہو یا بیجاپور کی عادل شاہی ہو یا وہ نظام شاہی ہو یا وہ آپ کے اموج شاہی ہو، ان تمام ریاستوں میں یہ جو ہمارا رسائی ادب ہے یہ ترقی کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی نے جو تاریخ کہی تھی، جو میں پیش کر رہا تھا کہ ولی دکنی نے پہلا مرثیہ جو کہا اس کی تاریخ 1141 ہجری تھی۔ کہا حاطف نے یوں تعریف، اس مرثیے میں اس نظم میں ولی دکنی نے کہا حاطف نے یوں تعریف معقول، ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول، ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال، تو 1141واں تھا سال۔ تو 1100 تو پورے آج 1441ویں ہجری کو پورے 300 سال ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نوسرہار کو دیکھیں گے تو اس کی تاریخ 1502 ہے، یعنی 518 سال پہلے نوسرہار دکنی میں لکھا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکنی مرثیہ جو 180 120 200 سال رہا، اس کے بعد سے ہمارے پاس قدیم مرثیہ آیا۔ قدیم مرثیے میں اس کے سرتاج جو شعراء ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں میر تقی میر ہیں، جس میں سودا ہیں، جس میں تقی گھانسی ہیں، جس میں گدا ہیں، افسر ہیں، مسکین ہیں، فضلی ہیں، بے شمار، ہاشم علی ہیں۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو شعراء آئے ہیں، یہ جو دکنی مرثیہ ہے اس میں دیکھیے کتنے خوبصورت رسیلے مقامی ہمارے اس زمانے کی، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سجن، جیسے آپ کے جو ہندی کے رسیلے الفاظ ہیں وہ آپ کو پوری طریقے سے دکنی شاعری میں ملیں گے۔ کوئی دکنی شاعری کا اگر پوری طریقے سے تحقیق اور تجزیہ کرے تو وہاں پر ہم کو ہماری جو تہذیب ہے، ہم نے صحیح ہے کہ غزل، قطع، مرثیہ، مثنوی باہر سے لی ہے، یعنی یا عرب سے لی ہے یا ایران سے لی ہے، لیکن معنی تو ہم نے اپنے ڈالے ہیں۔ یہ جو مرثیہ پوری نظموں سے آگے نکلا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو اپنی زمین سے جوڑ دیا، بر صغیر کی زمین سے جوڑ دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں قابل تقلید ہو گیا۔ جب محسن کاکروی نے نعت لکھی، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اس میں آپ جانتے ہیں وہ کاشی ہو، متھرا ہو، اس میں 18 سے زیادہ میں نے کاؤنٹ کیے ہیں جو ہمارے بر صغیر کی
جو ہمارے اس ماحول کے الفاظ ہیں، گوپی کا ذکر ہے، اس میں آپ کے متھرا کا ذکر ہے، اس میں کاشی کا ذکر ہے، تو یہ نعت وائرل ہو گئی، تمام لوگ اس کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دل و جان سے پسند کرنے لگے۔ وہی ہوا مرثیے میں۔ اگر آپ جائیں دکنی مرثیے میں تو دکنی مرثیے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ دکنی مرثیے میں قاسم کی مہندی آتی ہے، دکنی مرثیے میں قاسم صحرا باندھتا ہے، جبکہ صحرا عرب میں ہوتا نہیں۔ یہاں پر آگے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ بیوہ اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کو توڑتی ہے، چوڑیاں پہنی نہیں جاتی آپ کے عرب ملک میں۔ یہاں پر علی اصغر پیشانی پر ہاتھ لا کر آداب کرتا ہے، آداب آپ کے، تو یعنی یہ قدریں جو ہماری تہذیب میں جو تھی اس کو دکنی مرثیے نے اجاگر کیا کہ کس طریقے سے مکالمات دیکھیے آپ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ دکنی مرثیہ، وہ قدیم مرثیہ، اس کے بعد ہوا ہے مرثیے کے دو دور، سلور پیریڈ اور گولڈن پیریڈ، نخروی دور جس میں 4 بڑے شاعر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ لکھنے میں اور مرثیوں کی کتابیں لکھنے میں یہاں پر فرقہ نہیں رہا، یہاں پر کوئی مذہب سے تعلق جو ہے دوسری چیز پر رہا، یہاں پر عشق تھا رسول اکرم کے خاندان سے اور رسول اکرم سے۔ تو جس طریقے سے نعتیں لکھی گئیں غیر مسلم نے، اگر آپ دیکھیں غیر مسلموں نے جو نعتیں لکھی ہیں، کیونکہ ان کے کیریکٹرز ایسے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 بڑے شاعر نخروی دور میں، ایک مظفر ضمیر جن کے شاگرد دبیر ہوئے، دوسرے میر مستحسن خلیق جو میر حسن کے بیٹے، وہ میر حسن جن کی 11 مثنویاں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، سحر البیان جیسی مثنوی لکھنے والا، اس کا بیٹا میر مستحسن خلیق، میر انیس کے والد۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے، ہم 9 روز تک مسلسل بات کریں گے، تو بہت سی چیزیں اجاگر ہوں گی۔ دنیا میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے۔ میر انیس نے جو یہ کہا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، یہ دشت کیا ہے؟ یہ گلزار ہے، یہ خانوادہ محمد و آل محمد ہے، جہاں پر کردار ہے، کیریکٹر ہے، انسان دوستی ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو 5ویں پشت کیسا بنی میر انیس کی؟ میر انیس کے باپ میر مستحسن خلیق مرثیہ گو، مستحسن کے والد میر حسن صاحب سحر البیان مرثیہ گو، میر حسن کے والد میر ضحاک وہ بھی مرثیہ گو، میر ضحاک کے والد میر امامی، بیچ میں دادا ہوتے ہیں ان کے، عزیز اس سے پہلے آتے ہیں، وہ بھی فارسی کے مرثیہ گو۔ تو وہ فارسی میں ہو یا اردو میں ہو، وہ مدحت سرائی تو ہے۔ اسی لیے جو پوتا تھا ان کا، یعنی جو پوتا تھا، وہ پوتا جو دولہ صاحب عروج، وہ کہتے ہیں کہ ایک میں جام سے ہوں سیر میرا طور نہیں۔ انیس اگر 5 ہیں تو چھٹے ہوئے نفیس، اور 7ویں پشت کس کی ہوئی؟ 7ویں پشت ہوئی دولہ صاحب عروج کی۔ تو دولہ صاحب عروج کہتے ہیں ایک میں جام سے ہوں سیر میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں۔ تو پوتا کہہ رہا ہے 7۔ میں اس وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مرثیہ نمک خان تکلم ہے، فصاحت میری، میر انیس نے لکھ کر اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ دیکھیے
शरीयत शेर में, मेरा जुमला सुन लीजिए, शरीयत शेर में शेर देना हराम है किसी को। बाप बेटे को शेर नहीं दे सकता, बेटे से बाप शेर ले नहीं सकता, शेर उस्ताद शागिर को दे नहीं सकता। तो अगर किसी ने तो मसला ये है कि ये जो मनगढ़ंत बातें हैं उसकी अगर आप रिसर्च करें तो मालूम होगा कि शेर दिया नहीं जा सकता। आप अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी, अपना नाम, आपका अपना खानदान, अपनी सरबत दे सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को अपना शेर नहीं दे सकते। शेर तो उसी तख्लीकार के नाम रहेगा। इसी वजह से बाज लोगों ने, आप जानते हैं, गजल की मुसफ़ी अपनी गजल के शेरों को बेच दिया करते थे, क्योंकि पेट भी तो पालना था। लेकिन रंग आज भी बताता है, अगर आप वो अशार पढ़ लें कि ये मखमल में टाट का पैवंद कहां से आया। तो ये जो मशहूर कर दिया गया था कि नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातखें बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। आप समझ सकते हैं कि मीर अनीस का बेटा सलीस, जिसके मुश्किल से आपके जो है 4-5 मरसिए भी नहीं मिलते, वो ये कहे लखनऊ के माहौल में जहां पर दबीर जैसा बैठा हुआ हो, जहां पर आपके मोहम्मद अली शुस्तर, जहां पर अब्बास शुस्तरी जैसी शख्सियत हो, जहां पे खानदान इज्तिहाद मौजूद है, उस पर बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नखरवी दौर था, दक्नी मरसिया, खदीम मरसिया, उसके बाद क्लासिक मरसिया। क्लासिक मरसिया में दो अदवार, दो दौर, एक नखरवी दौर जिसमें 4 अजीम शायर, एक छन्नू लाल दिलगीर, जबान में लुकनत थी, छन्नू लाल दिलगीर जबान में लुकनत थी और वो मरसिए पर मरसिए लिखते थे। मेरी लाइब्रेरी में 6 जिल्दें मौजूद हैं इस वक्त मतबुआ, जो नवल किश्वर से छन्नू लाल दिलगीर की शाया हुई है। और ये चीज भी आपको बता दूं, ये गलत बात है, मेरे पास कोई इस तहकीक मेरी जो बताती है कि घबराएगी जैनब, गम खाएगी जैनब, भैया तुम्हें वो जो नोहा है घर जाके कहां पाएगी जैनब, वो मिर्जा, वो दिलगीर का नहीं है। दिलगीर के कोई किताब में, मखतूतात में मौजूद नहीं है। ये मैं अर्ज कर रहा हूं क्योंकि इस हमारे लेक्चर्स का एक वर्क ये भी है कि मैं आपको तहकीकाती नुकात देता चला जाऊं। मेरे पास इस वक्त पूरा कलाम जो दिलगीर, छन्नूलाल दिलगीर का है, छन्नूलाल दिलगीर कायस थे। छन्नूलाल दिलगीर का जब इंतकाल हुआ तो नवल किशोर ने जो खिदमत की है, मुंशी नवल किशोर ने इतनी खिदमत की है उर्दू की कि दिल चाहता है कि काश उनके नाम से कोई शहर होता, काश उनके नाम से कोई यूनिवर्सिटी कायम होती। उर्दू के मुहसिनों को किस तरीके से बढ़ता गया। तो वो नवल किशोर ने जब इनका इंतकाल हुआ, ठेले भिजवा कर तमाम कलाम जो उन्होंने मरसिया कहा था, वो पूरे मरसियों के मखतूता जमा किए, लोगों को बिठाकर 6 जिल्दों में शाया किया। वो एक शायर छन्नूलाल दिलगीर, दूसरे मीर मुजफ्फर अली जमीर। जमीर कौन? वो जमीर जिसने मरसिये को ठीक किया। मरसिये के, अगरचे के मरसिया, देखिए एक चीज यहां बताऊं, हमने पहले से कहा कि हमारी ये जो लेक्चर है ये किसी सफ़े से नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि जहन के सफ़ा से पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं आपसे बात करूं ताकि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा आपके इत्तला दे सकें। तो मरसिया जो है, मरसिया हर एक हैयत में, हर एक फॉर्म में कहा गया है। दक्नी मरसिये में गजल की तरह से आपके मरसिया कहा गया ज्यादातर, लेकिन दक्नी मरसिया में मसनवी की शक्ल में भी मरसिया मिलता है। यही जो सबसे पहली जो मरसिये की किताब है नौसरहार, वो मसनवी की शक्ल में। मरसिया मुसल्लस की शक्ल में भी कहा गया है, यानी हर बंद में 3 मिसरे,
मरसिया मुरब्बा की शक्ल में भी कहा गया है, यानी हर बंद में मरसिए के 4 मिसरे। लेकिन जब सौदा के जमाने में और मीर जमीर से पहले थोड़ा सा मरसिया जब मुसद्दस में कहा गया, मुसद्दस क्या है? मुसद्दस वो बंद है जिसमें 6 मिसरे होते, 10। तो मीर जमीर ने कहा क्लासिक मरसिया वो है जो मुसद्दस में कहा जाए, और क्लासिक मरसिया वो है जिसमें 9 जुज हो। तो उर्दू मरसिए के नुखरवी दौर में मरसिए के अज्जा जो 9 हैं, यानी मरसिया शुरू होता है जिन अशार से, उसको चेहरा कहते हैं। उसके बाद जो होता है उसको आप माजरा या गुरेस कहते हैं। आएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। और जब ये 9 मरसिए के जो जुज हैं, जिसमें रुखसत है, जिसमें आमद है, जिसमें रजज है, जिसमें लड़ाई है, जिसमें शहादत है, और आखिर में बैन है। और मैंने कहा कि मरसिए में अगर जैसे आप देख लें, हर मरसिए में 10-12% मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अशार बैनिया होते हैं, लेकिन मरसिया जो है नफ्स इंसानी तज़किये नफ्स की जरूरत। तो जब जमीर के पास आया उर्दू के नुखरवी दौर में, तो जमीर ने कहा 10 में कहूं 100 में कहूं ये दर्द है मेरा, जो भी कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा। वो तर्ज क्या थी? क्लासिक मरसिया जो 6 मिसरों में के बंद यानी मुसद्दस में कहा जाए। उसका असर इतना हुआ कि इसी मुसद्दस में हाली ने मुसद्दस हाली लिखा, जिसको मद्द जज़र इस्लाम कहते हैं। इस मरसिए के मुसद्दस का उर्दू पर यह असर हुआ कि अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा लिखा, जो लाफानी आपके जो है नज्म हो गई। आप पढ़ के देखिए, बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर, उसके बंद को उसको मिलाइए, वो तकरीबन 70 साल पहले शिकवा जवाब शिकवा से लिखा गया है। तो आपको मालूम होगा कि कितनी मुमासलत है, क्या काफिये उससे लिए गए। चिराग से चिराग जलता है। तो मुसद्दस में नज्म कहने का और उसमें पावरफुल आपके एक्शन भरने का काम भी उर्दू मरसिया ने किया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें तगज़्ज़ुल है गजल का, इसमें खसीदे का जोश व खुरूश है, इसमें मसनवी क्या तसलसल भी है, वाक़िया निगारी भी है, जज्बात निगारी भी है, मंजर निगारी भी है, मुहक्कात निगारी भी है। इसके अलावा जबान और बयान के तमाम मसाइल उसमें। तो आप देख रहे हैं कि क्लासिक मरसिए के सिल्वर दौर, नुखरवी दौर के बाद अब जब आया है तो वो गोल्डन पीरियड है, जिसमें 2 अजीम शायर उभरे जिन्होंने मरसिया को अदब आलिया में पहुंचा दिया। एक थे मीर बबर अली अनीस और दूसरे थे मिर्जा सलामत अली दबीर। तो ये 2 अजीम शायर जब एक वक्त में पहुंचे तो इन दोनों के दबिस्तान और इस क्लासिक दौर मरसिए में 4 दबिस्तान, आखिर में गुज़िश्ता चंद साल पहले मैंने 5वां दबिस्तान ऐड किया। तो एक दबिरिस्तान अनीस, एक दबिस्तान दबीर, एक दबिस्तान इश्तिहाद, एक दबिस्तान उन्स, और आगे चलकर प्यारे साहब रशीद का क्या क्या फर्क है हम वो बाद में बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद जदीद मरसिया शुरू हुआ। पहला जदीद मरसिया जो किसी ने लिखा वो मीर अनीस के नवासे मीर मोहम्मद अली आरिफ थे। मौजू देकर लिखा, पानी पर मरसिया और
یہ پہلا مرثیہ 1912 کے قریب 100 سال سے اوپر لکھ کر کربلا بھیجا گیا، اور اس کے بعد آج کل مابعد جدید مرثیہ چل رہا ہے۔ تو دکنی مرثیہ، قدیم مرثیہ، کلاسک مرثیے میں نقربی دور اور آپ کے سنہری دور، اور اس کے بعد جدید مرثیہ اور مابعد جدید مرثیہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پیرالل اردو شاعری کے ساتھ یہ مرثیے چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ جو اخلاق سازی ہے وہ اخلاق سازی کو اس میں بتایا گیا۔ اب مرثیے کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو دیکھیے 400 سال کے اوپر کے مرثیے کے 2-4 شعر آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ ہماری گفتگو کا مرکز ہی یہی ہے کہ ان چیزوں پر بات چیت ہو جو عام طور سے نہیں ہوتی۔ محمد قلی قطب شاہ جو اردو کا دکنی کا اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، ان کے مرثیہ ناقص ہے، 5 مرثیے 6 مرثیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کچھ شعر سناتا ہوں۔ محرم مہینے میں آیا اماموں کا تو غم بھر کر، یعنی محرم کا مہینہ آیا ہے، یہ میں مرثیہ سنا رہا ہوں جس کی تاریخ تقریباً 450 سال ہے۔ محرم مہینے میں آیا امامہ، یہ دکنی ہے، اماموں کی جہاں گنبداں امامہ گلاں، جب شاعر نون غنہ کے ساتھ لگاتا ہے تو وہ دکنی طریقہ ہے جو آج بھی رائج ہے۔ محرم مہینے میں آیا امامہ کا تو غم بھر کر، یعنی غم کر، زمیں ہور یعنی اور، زمیں ہور آسماں میانے کے معنی میں، زمین ہور آسماں میانے بھریا سر تھے علم بھر کر۔ زمین اور آسمان میں اوپر سے نیچے تک غم بھرا ہے۔ زمین پر کیا بلا کا شور، کیا غوغا ہوا پیدا، یہ دوسرا مصرع بہت ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ زمین پر کیا بلا کا شور، کیا غوغا ہوا پیدا، نیا کچ یہ نالے دل میں، داتا در نکلے غم تھے دم بھر کر، یعنی عجیب قسم کے درد کے نالے جو ہے سینے سے نکلے ہیں۔ مسلمانہ ندیاں سارے بھروا اپنے انجو سے، مسلمانوں نے روتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے دریا بھر دی۔ انجو یعنی آنسو، مسلمانہ ندیاں سارے بھروا اپنے انجو سے، تھے یعنی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اردو ادب کا مرثیہ جو 400 سال 450 سال قدیم ہے اس کے شعر آپ کے پاس سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمانہ ندیاں سارے بھروا اپنے انجو تھے، کہ آیا ہے اماموں کا بلا، کہ بلا آئی ہے اماموں کے سر پر، کہ آیا ہے اماموں کا بلا سر تھے ستم بھر کر، ستم سے بھرا ہوا آپ کے کیا کہتے وہ آیا ہے۔ تو ایک تبرکن میں نے اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے، اس میں یہ دیکھا جائے کہ کون کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہماری ٹاک کا موضوع یہی ہے کہ اس کی معنویت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے۔ افادیت یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ کس طریقے سے واحد کو صیغہ جمع میں استعمال کیا گیا۔ ایک دوسرے مرثیے کا مطلع دیکھیے جو محمد قلی قطب شاہ کا مطبوعہ ہے اس وقت، ان کے مخطوطات میں بھی ہے۔ لہو روتی ہے بی بی فاطمہ اپنے حسینہ پر، خون رو رہی ہے فاطمہ اپنے حسین پر، لہو روتی ہیں بی بی فاطمہ
اپنے حسینہ تھے، اپنے حسینوں پر وہ لہو لالی کا رنگ ساتو کگن چھایا ہے، اور یہ جو فاطمہ کیا آنکھوں سے نکلا ہوا لہو ہے یہ آسمان پر شفق بن کر پھیل چکا ہے۔ معنی کیا ہے اس کے؟ یعنی یہ جو 1400 سال پہلے، جو تقریباً 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے، یہ پورے آپ کے دنیا میں جس طرح سے شفق پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہے سحر کے وقت، یہ دوسرے مرثیے کا میں نے سنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مرثیے میں جہاں پر چہرہ ہوتا ہے، جہاں پر گریز ہوتا ہے، اس کے بعد جو آپ کے رخصت ہوتی ہے اور آمد اور رجس اور لڑائی اور شہادت، اور پھر بین اور آخر میں دعا۔ تیسرے مرثیے کا آخری شعر سنیے، امامہ کی دعا صد سے، امامہ کی دعا تھے خطب شاہ کو دے شفا یارب، تھے یعنی سے، امامہ کی دعا تھے خطب شاہ کو دے شفا یارب، شہیداں دوستی تھے سب شہیں میں نے سرایا ہے، یعنی میں شہدائے کربلا کا دوست ہوں۔ خطب شاہ کو بیمار تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آخری شعر بتا رہا ہے کہ جب یہ مرثیہ لکھا تو خطب شاہ بیمار تھے، کہہ رہے ہیں کیونکہ میں شہیدوں کا آپ کے شاعر ہوں، ان کے شعر ان کا دوست ہوں، تو مجھے شہیدوں کے صدقے میں مجھے شفا عطا کیا، دعا ہو رہی ہے۔ ایک اور مرثیہ، آؤ مل کر ماتمیاں سب اس غما میں لہو روئیں، آؤ مل کر ماتمیاں ماتم داران سب اس غم میں لہو روئیں، وا امامہ یا امامہ یاد کر کر دل کھوئیں، وا امامہ کہیں یا امامہ کہیں، یہ جو الفاظ ہیں یعنی وا اور یا، یہ حروفائے ندا حروفائے تعصب کہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 400 سال پرانی اردو زبان کے مرثیے اور شعر پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے باعث اردو کے وکیل میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیوں ان چیزوں کا تذکرہ ہم نے اردو تاریخ میں نہیں کیا جو 180 سال پہلے ولی دکنی کے ہوئے ہیں؟ کیوں ریسرچ اسکالر اس پر کام نہیں کرتے کہ کس طریقے سے پلورل بنایا گیا ہے، کس طریقے سے جمع صیغے کو بنایا گیا ہے، کس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ آپ کے جو ہے تاریخ لکھی گئی ہے؟ ہم نے نظر انداز کیا اس کو، اسی وجہ سے اردو کی تاریخ مکمل نہیں ہے، اسی وجہ سے اردو کی تاریخ پر ہر شخص جو انگوش رکھ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کی کامل نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے باغ پھولاں کون بن پانی سکائے، مصطفیٰ کے باغ کے پھولوں کو کربلا میں بغیر پانی کے سکھا دیا گیا۔ مرثیے کا شعر پڑھا، مصطفیٰ کے باغ پھولاں کون بن پانی سکائے، بن پانی نہ دے کر کربلا میں مصطفیٰ کی اولاد کو، پیغمبر اکرم کی اولاد کو، آل محمد کو پانی نہ دے کر مصطفیٰ کے پھولوں کو، پیغمبر اکرم کے جو گل تھے باغ محمدی کو خشک کر دیا گیا۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور فاطمہ کا دل دکھائے، مصطفیٰ کا، مرتضیٰ کا اور فاطمہ کا دل دکھایا گیا۔ مرثیہ ہو رہا ہے۔ میر انیس نے کہا تھا لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے۔ تاجدار مرثیہ نگاہ آفتاب سخن پر، یعنی مرثیے کا آفتاب، فلک مرثیہ کا آفتاب ایک ہی مصرع، ایک ہی شعر میں رسائی ادب کی اس نظم کا قانون مرتب کر رہا ہے۔ لفظ بھی چست ہوں، شعر دو قسم کا ہوتا ہے، یا چست ہوگا یا سست ہوگا۔ چست وہ شعر ہے جس میں کمال کی چیزیں آتی ہیں،
हर चीज, लफ्ज भी, यानी फन के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से, महासिन के लिहाज से परफेक्ट हो, लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे। आली कैसा होता है मजमून? जब उसमें सदाकत हो, जब उसमें सादगी हो, जब मजमून में अजमत हो, जब मौजू जो है आपके बुलंद हो। तो ये पहला मिसरा हुआ, लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे, मरसिया दर्द की बातों से ना खाली होवे। मरसिया उसी वक्त होगा जब उसमें दर्द हो। मुस्तफा के बाग फूला कौन बिन पानी सुखाए, मुस्तफा होर मुर्तजा होर फातिमा का दिल दुखाए। ये 430 साल 440 साल पहले का मिसरा शेर जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, यानी इसमें दर्द है। आप देख रहे हैं मेरे पास, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास, देखिए, इस हमारी गुफ्तगू में जो 9 दिन तक जारी रहेगी, हम गुफ्तगू ये करेंगे कि एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सलाम जो पढ़ा जाता है रिसाई अदब का जुज है। सलाम वो है जो महाफिल अजादारी में, मजालिस अजादारी में पहले सलाम सोज होता है। उसके बाद जब लोग उस महफिल में बैठते रहते हैं तो शायर उस मौके से फायदा उठाकर क्या करता है, कुछ रुबाइयात कहता है। उसके बाद वो रुबाई हम्द की भी हो सकती है, नात की भी हो सकती है, और उसके बाद मरसिया होता है। तो सलाम अरबी में नहीं है, सलाम फारसी में नहीं है, लेकिन हमारे पास भी कुतुब शाही जमाने में दक्कनी शायरी में, क्योंकि मरसिया खसीदे की तरह से, इसको इसीलिए मरसिया को खसीदे तूर भी कहते हैं, या गजल की फॉर्म में लिखा जाता था, तो उसके इब्तदाई शेर जो हैं वो सलाम बने। जब मीर अनीस ने अपनी शायरी शुरू की तो गजल से शुरू की। तो बाप खलीक नाम था उनका, मीर मुस्तहसन खलीक। शफीक बाप ने कहा, बेटा इस गजल को सलाम कर दो। दो मानी थे, यानी गजल कहना छोड़ दो, या दूसरे मानी ये, गजल को तुम तगज्जुल से भर दो, यानी सलाम बना दो। इस गजल के तगज्जुल को तुम सलाम बना दो। हम सलाम पर बहुत खुलकर बात करेंगे, लेकिन मैं इस जाते हुए आपको एक ये बताना चाहता हूं कि एक सलाम मीर अनीस का जो मशहूर हुआ, जिसका मिसरा जबान ज़दे आम है कि हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को। मैं अपने उन्वान के तहत गुफ्तगू कर रहा हूं कि रिसाई अदब की मानवियत क्या है और रिसाई अदब की इफादियत क्या है। मानवियत पर हमने काफी बातचीत की है कि इसमें आपके तज़किये नफ्स है, इसमें आपकी हुर्रियत है, आज़ादी है, इसमें इंसानी कदरें हैं, इसमें दूसरे इंसान का एहतराम है, इसमें अज़्म व इस्तिक़लाल है, इसमें दुश्मन के सामने आपके जो है डट के खड़े होने का नाम है। गर्दन कट जाए मगर हर्फ ना मिटे। तो एक मरसिया, एक सलाम मीर साहब का मसरू हुआ कि सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को। मीर अनीस का, मैं इस पर गुफ्तगू अपनी तमाम करूंगा कि फिर कल हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, जिसमें कुछ आपके रिसर्च पॉइंट, कुछ आपके ये सदा है फिक्र तरक्की, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को। ये झुर्रियां नहीं हाथों पे, ये हाथ पर जो झुर्रियां, जो रिंकल्स आ जाते हैं, ये झुर्रियां नहीं हाथों पे, ज़ोफ़े पीरी ने चुना है जामे हस्ती की आस्तीनों को। हमारे मुल्कों में, मखसूसन लखनऊ में, ये जो कुर्तों के आस्तीन बनाए जाते थे तो उस पे चीना जाता था, बनावटें भी बनाई जाती थी। लगा रहा हूं मज़ामीन नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खिरमन के खोशा चीनों को। क्योंकि मज़ामीन लोग उठा लेते थे, मीर साहब ने कहा कि फिर अंबार लगा रहा हूं, तमाम खबर करो कि आओ इस अंबार से इस्तेफादा करें। जब ये सलाम
میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لکھنؤ میں ایک گروپ تھا جس کو انیسیہ کہتے تھے، جو انیس کے فیور کرتے تھے، اور ایک گروپ تھا جو دبیریہ کہلاتے تھے، وہ دبیر کو فیور کرتے تھے۔ ہم جو اس دور کے ہیں، ہم انیسیہ بھی ہیں، ہم دبیریہ بھی ہیں۔ ہماری ایک آنکھ انیس ہے، ہماری ایک آنکھ دبیر ہے، کیونکہ انیس کے پاس دبیر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کو دبیر کی ضرورت ہے۔ دبیر کے پاس انیس ہیں، بتائیں گے بعد میں۔ انیس کے پاس دبیر نہیں ہے، تو جب میر انیس نے یہ سلام کہا جس میں خافیہ بڑا دشوار تھا، آستینوں کو، زمینوں کو، حسینوں کو، تو خافیہ دشوار تھا اور نہایت بے ساختگی سے نظم ہوا، تمام شہر میں عام ہو گیا۔ جیسے ہی عام ہوا تو مخالف کی جو پارٹی تھی دبیرے، تو انہوں نے واجد علی شاہ نے جو اس وقت کے شہنشاہ وقت تھے اپنے مقام کے، انہوں نے کہا جہاد نفس عبادت میں مجھ کو ہے منظور، جہاد نفس عبادت میں ہے مجھے منظور، وضو کے وقت الٹتا ہوں آستینوں کو۔ یہ شعر بھی ان کا بشیر ہوا۔ الٹ گیا در خیبر سے پہلے، الٹ گیا در خیبر سے پہلے خلع چرخ، خدا کے ہاتھ نے الٹا جو آستینوں کو، یہ دست برد خزاں کا بہار میں ڈر ہے، یہ دست برد خزاں کا بہار میں ڈر ہے، یعنی یہ جو خزاں آ رہی ہے جو ہر چیز لوٹ کے لے جاتی ہے، اس سے پورا چمن ڈرا ہوا۔ یہ دست برد خزاں کا بہار میں ڈر ہے کہ غنچے تھامے ہیں مٹھی میں آستینوں کو۔ اب یہ شعر جو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک چشمک کہ کس طریقے سے ان لوگوں میں معرکہ آرائی ہوتی تھی۔ تو جب یہ شعر مشہور ہوئے تو میر انیس کے مرزا دبیر کے فرزند نے یہ کہا، الٹ گیا در خیبر سے پہلے خلع چرخ، خدا کے ہاتھ نے الٹا جو آستینوں کو، یہ دست برد خزاں کا بہار میں ڈر ہے کہ غنچے تھامے ہیں مٹھی میں آستینوں کو۔ تو اب ہوا یہ، میر انیس کے بھائی چھوٹے بھائی مونس کو، یہ تین بھائی ہیں، میر مونس بڑے بھائی، میر انیس سب سے بڑے، اس کے بعد میر اونس وہ بھی صاحب مرثیہ شاعر، اور ان سے چھوٹے میر نواب مونس، چھوٹے بھائی۔ تو وہ چھوٹے بھائی کی بھی میر انیس نے اصلاح اس طرح سے کی ہے، جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا۔ میر مونس، تو میر مونس کو برا لگا کہ بھائی کا جو سلام دنیا اس وقت لکھنؤ میں پھیل گیا ہے، یہ کیوں دبیرے اس پر آزما رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سلام لکھا، اس میں کہا کہ بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل، آپ لوگ کیوں ٹرائی کر رہے ہیں اتنا، بھلا تردد مسلسل لکھ رہے ہو، تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو، جس زمین میں ہم نے بات کر لی ہے، نیا مزہ ہے کہ مضمون تو دستیاب نہیں، مقابلے پہ چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ آپ کے پاس نیا مضمون تو نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ہے یہ تو اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ اس مجلس میں مرزا دبیر کے ایک شاگرد اور اودھ کے بادشاہ ممتاز الدولہ بھی تھے، ان کو سخت ملال ہوا، اور ان کے مرزا دبیر کے بھائی بھی شعر کہتے تھے، ان کا تخلص تھا نذیر، انہوں نے بھی شعر کہا، تانزن ہوتے ہیں جو بیٹھ کے منبر پہ نذیر، کیا نہیں جانتے وہ اہل زباں اور بھی ہیں۔ تو اب چلا، اب میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ مرزا دبیر کے جو شاگرد تھے مشیر لکھنوی، وہ بڑے تیز مزاج تھے، انہوں نے خطا لکھا اور اس میں ایک ایسا خافیہ استعمال کیا کہ میری آپ کے جو ہے اس حقیر کے مطالعے میں ایسا میں نے کہیں خافیہ نہیں دیکھا۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ رسائی ادب سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اردو کے باغ کو سنوار سکیں۔ تو مشیر لکھنوی نے جو شاگرد تھے مرزا دبیر کے، کہا جلی کٹی میرے استاد سے کرے کوئی، تو پھونک دوں میں خرمن کے خوشہ چینوں کو، جلی کٹی میرے استاد سے کرے کوئی،
تو پھونک دوں میں خرمن سے خوشا چینوں کو، 1000 بار سراپا کے منہ چڑھاتے ہیں، مشیر کیا کہوں ان احمق اللذینوں کو۔ آپ بتائیے یہ قافیہ، مشیر کیا کہوں میں، مشیر کیا کہوں ان احمق اللذینوں کو۔ احمق اللذینوں جیسی ترکیب، جیسا آپ کے قافیہ، سلام لکھا جا رہا ہے، اساتذہ کی ہیں غزلیں سلام میں اکثر، نیا سمجھتے ہیں پھر لوگ ان زمینوں کو۔ تو یہ جو چشمک چلی، اس نے اردو ادب کو ایک عظیم عظمت عطا کی۔ مشیر کیا کہوں ان احمق اللذینوں کو۔ تو اب مگر دیکھیے کیریکٹر انیس اور دبیر کا، جب دیکھا مرزا دبیر نے تو مشیر سے کہا جا کر میر انیس سے معافی مانگو، اور میر انیس نے اپنے چھوٹے بھائی مونس سے کہا تم جا کر مرزا دبیر سے معافی مانگو۔ یہ ہے عظمت۔ اسی وجہ سے جب میر انیس کا انتقال ہوا تو سب سے اہم اور سب سے عظیم مصرع منبر بے انیس، اس پر ہم بات کریں گے، وہی دبیر کا تھا۔ اور میر انیس کے انتقال کے تقریباً 90 دن بھی نہیں گزرے، مرزا دبیر کا انتقال ہو گیا۔ اور مرزا دبیر نے کہا تھا، اور میر انیس کی جو مجلس سے زیارت پڑی تو وہ بھی مرزا دبیر نے پڑھی تھی، اور مرزا دبیر نے یہ کہہ کر آپ کے قلم رکھ دیا تھا کہ اب مرثیہ کہنے میں نہ میرے پاس وہ توانائی ہے، نہ میری روح میں وہ شادابی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اردو مرثیے کی ہم کو ضرورت ہے تاکہ ہم مکالمے سیکھیں۔ یہ جو ہمارے پاس فرہنگ آصفیہ ہے مولوی احمد دہلوی کی، وہ لکھتے ہیں کہ میر انیس محاوروں کا شہنشاہ ہے، حتیٰ کہ خدائے سخن میر تقی میر اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ کیا تو میر انیس نے مرثیوں میں محاوروں کو ایک نئی زندگی دی۔ دوستو ہمارا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہم اپنے عنوان کے تحت 9 دن تک مسلسل گفتگو کرتے رہیں گے، رسائی ادب کی معنویت اور رسائی ادب کی تو یہ جو گفتگو ہم بتا رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ جو میر صاحب نے دعا کی تھی اس پر ختم کرتا ہوں کہ میر انیس صدیقی، رشید صدیقی نسیم امروہوی کو خط میں لکھتے ہیں، ایک تو مرثیے کی تعریف یہ ہوئی رسا سے مرنے والے کے غم اور سوگ منانا اور اس کے اوصاف نیک کا بیان کرنا، ایک تعریف۔ دوسرے مرثیے کی تعریف یہ ہوئی کہ مرثیہ وہ نظم ہے جس میں غزل کا تغزل، قصیدے کا تمتراہٹ، مثنوی کا تسلسل، مثنوی کی منظر نگاری، مثنوی کی مکالمہ نگاری، مثنوی کی واقعہ نگاری، ربائی کا تاثر، اور اس میں روزمرہ ہو، محاورات ہو، محاسن اردو و ثنائے بدائے زبان ہو۔ یہ دوسری ہے۔ تیسری جو صدیقی صاحب نے نسیم امروہی کو لکھی وہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا اردو مرثیے کی تعریف یہ ہے کہ اردو مرثیہ یعنی میر انیس اور مرزا دبیر، یعنی میر انیس اور مرزا دبیر کے، میں میر انیس کے مرثیے لا رہا ہوں، آپ کو 3 مہینے میں 9 جلدوں میں مل جائیں گے، جو 211 212 ہے۔ مرزا دبیر نے 680 سے زیادہ مرثیے لکھے، غیر مطبوعہ بہت زیادہ۔ تو یقیناً یہی ان کا کینوس اتنا وسیع ہے
کہ میں مسلسل ان 9 روز میں مخصوصاً ان 2 شعراء کا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ تو میر انیس نے جو آغاز میں دعا مانگی تھی اسی پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، میرے مالک میری اس نظم کو جو محمد و آل محمد کے لیے، جو واقع کربلا کے لیے، جو کیریکٹر کے لیے لکھی گئی ہے، جو مرثیہ ہے، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، جنت کا گلزار بنا دے۔ اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، میری فصل خشک ہو رہی ہے، ابر برس جا۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ میر بابر علی انیس جب لکھنؤ آئے ہیں تو اس وقت میر نفیس کی عمر 12 سال ہے۔ میر دبیر جب دہلی سے اپنے باپ کے ساتھ آئے ہیں تو مرزا دبیر کی عمر لکھنؤ میں جب پہنچے ہیں 7 سال ہے، لیکن پہلی مرتبہ فیض آباد سے جب میر انیس آئے ہیں تو میر انیس کی عمر 41 سال ہے، گمنام تھے۔ لیکن آج جانتے ہیں آپ دنیا کا کوئی شاعر نہیں ہے مرزا دبیر اور مرزا انیس کی طرح سے، کیونکہ 25,000 ہماری تحقیق کے مطابق ہر سال کم از کم 25,000 اردو مجالس پوری دنیا میں ہوتی ہیں، تو کم از کم ایک مرثیہ یا اور کم زیادہ سے زیادہ 3 مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جس شاعر کے 25,000 بار شعر پڑھے جائیں اس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو ادب کو چاہیے کہ دبیر اور انیس سے سیکھے، دبیر اور انیس کی دہلیز پر جبہ سائی کرے۔ شیکسپیئر کے 7,000 سے زیادہ آپ کے شعر پڑھے نہیں جاتے، دنیا میں کہاں پڑھے جاتے ہیں آپ کے 25 سے 30,000 شعر؟ اگر دن میں یہاں پہ مرثیہ پڑھا جا رہا ہے آپ کے امریکہ میں، تو رات اس وقت آپ کے رات میں کیا کہتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں پڑھا جا رہا ہے۔ میر انیس کا، مرزا دبیر کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ دریا بہ رہا ہے، اردو ادب کی خوش زمینوں کو سیراب کر لیں۔ تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، جب تک سورج چمکتا رہے، جب تک سورج میں نور ہو، جب تک سورج میں روشنی اور حرارت ہو، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلمرو سے نہ جائے، اقلیم سخن کی سلطنت میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، میں ایک چھوٹے سے چشمے کو تیرے فیض سے سمندر بنا دوں۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں۔ اگر ایک قطرے کو میں آپ کے جو ہے چمک دے دوں تو اس کو گوہر بنا دوں۔ ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، ایک ذرے کو اتنا چمکا دوں کہ وہ سورج معلوم ہونے لگے۔ خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، اور کانٹے کو وہ چیز عطا کر دوں کہ گلے تر معلوم ہونے لگے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میر انیس نے ہم کو بتایا کہ ایک مضمون کو کس طریقے سے، اسی وجہ سے 6,000 مرثیے لکھے گئے، اور آپ دیکھیں گے ایک مرثیہ دوسرے مرثیے سے آپ کے ملتا نہیں، موضوع تو ایک ہی ہے لیکن کہنے والوں نے کس طریقے سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اسی وجہ سے میں آخر میں فیض احمد فیض کے 2 ان کے مرثیے کے شعر سے ختم کرتا ہوں۔ فیض احمد فیض نے ایک 72 مصروں کا مرثیہ لکھا ہے جو ان کی آپ کے نسخہ وفا میں موجود ہے۔ اس میں ایک شعر وہ کہتے ہیں، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئیں ہے۔ مرثیے کی رسائی ادب کی، انسان یہ نہیں کہہ سکتا آئی ڈونٹ کیئر، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا حق کون ہے باطل کون ہے۔ اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو جرت انسانی یہ ہے کہ حق، سب سے بڑی چیز جو قدرت نے کسی انسان کو دی ہے اس کا ججمنٹ ہے، اس کا عدل ہے، اس کا حساب اور انصاف ہے۔ فیض کہتے ہیں جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں
وہ منکر دین ہے، ایک لیفٹسٹ شاعر کہہ رہا ہے. اور وہ جو آخری مقام تھا کہ امام حسین زمین پر آتے ہوئے پیر رکاب میں اڑ گئے تھے اور سر زمین پر خط دے رہا تھا، کسی مرثیہ نگار نے اس تکلیف دہ مسئلے کو تقدس امام اور امام کی آپ کے تقدس اور امام زادے کی نبی زادے کی اس مشکل کو نظم نہیں کیا. آخری مصرع شعر میں فیض نے کہا مرکب پہ تنے پاک تھا، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا. جنت کے جانے کا راستہ یہی راستہ تھا کہ حق پہ رہو.